میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار بزرگوں کا میلاد یہ پروگرام لے کر خدمت میں حاضر ہیں۔ آئیے جس طرح میں درود و سلام کے صیغے پڑھوں آپ بھی اسے دہرائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ FGN چینل کے ناظرین، سب سے پہلے بڑی پیاری سی فضیلت، بنی اسرائیل میں ایک شخص جو 100 سال سے زیادہ جس نے گناہ میں وقت گزارا تھا، اور بنی اسرائیلی ان سے بہت زیادہ تنگ تھے، بہت پریشان تھے، ان کو اس نے کافی اذیتیں پہنچائی تھی۔ ایک دن اس کا یکایک انتقال ہو گیا۔ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی کہ جاؤ میرے فلاں فلاں بندے کو، جس کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے اٹھا کر کے کچرے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے، اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کا اہتمام کرو۔ انہیں گویا کہ اسے کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر کے اس کو غسل میت کفن پہنایا جائے اور اس کی تدفین کی جائے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آبادی میں پہنچے، لوگوں سے معلومات لی کہ اس کو کس وجہ سے اسے کچرے کے ڈھیر پر پھینکا گیا، لوگوں نے بتایا کہ ہم پوری قوم اس سے بیزار تھی۔ اللہ پاک کے نبی موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں۔ عرض کی الہ العالمین، یہ تو پوری قوم اس گناہ گار کے شر کی وجہ سے بیزار تھی، اور تو نے اپنے نبی اور رسول کو اس بندے کے لیے تجہیز و تکفین و تدفین کا حکم دیا۔ ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، اے موسیٰ، لوگ اس کے گناہوں کو اور اس کی شر انگیزیوں کو دیکھ رہے، دراصل بات یہ ہے، اس نے ایک مرتبہ توریت شریف پڑھتے ہوئے میرے پیارے محبوب دانِ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام نامی پڑھا تو اس نے اسے چوما، آنکھوں سے لگایا اور اس سے اس کی تعظیم کی۔ اے موسیٰ، میرے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کی برکت سے، میرے محبوب کے نام نامی اس پہ گرامی کو چومنے کی برکت سے میں نے اس کے 100 سال کے گناہوں کو بخش دیا، اور اے میرے نبی، میں نے آپ کو اسی وجہ سے اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کے لیے اس مقام پر بھیجا۔ دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، غموں آفتوں بلاؤں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، گر سرکار کے دربار میں حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سلسلے میں سب سے پہلے ایک کلام کو شامل کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو کا باضابطہ طور پر آغاز کریں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ چل مدینے چل، چل مدینے چل، آج نہیں تو کل، چل مدینے چل، چل مدینے چل، تیری مشکل ہوگی حل، چل مدینے چل، چل ہو ورد زبان پر صلی علی، آنکھوں میں نقشہ روضے کا، آنکھوں میں
نقشہ روضے کا، میرے دل سے آئے یہی صدا، چل مدینے چل، چل مدینے چل، آج نہیں تو کل، چل مدینے چل، تیری مشکل ہوگی حل، چل مدینے چل، دنیا کا خزینہ تیرے لیے اور میٹھا مدینہ میرے لیے، اور میٹھا مدینہ ہم سب کے لیے، یہ کہتے ہوئے دیوانہ چلا، چل مدینے چل، چل مدینے چل، آج نہیں تو کل، چل مدینے چل، تیری مشکل ہوگی حل، چل مدینے چل، چل مدینے چل، جب ان کا گدا بن جائے گا، سکھ چین سکون تو پائے گا، سکھ چین سکون تو پائے گا، مل جائے گی ہر دکھ کی دوا، چل مدینے چل، چل مدینے چل، آج نہیں تو کل، چل مدینے چل، ایک دن جو میں نے نعت پڑھی، دیکھا میں نے ایک بزم سجی، دیکھا میں نے ایک بزم سجی، اس محفل میں تھی بس یہی صدا، چل مدینے چل، چل مدینے چل، آج نہیں تو کل، چل مدینے چل، ایک شب جو میری آنکھ لگی، میری سوئی قسمت جاگ اٹھی، میری سوئی قسمت جاگ اٹھی، مرشد نے سر محفل یہ کہا، چل مدینے چل، چل مدینے چل، آج نہیں تو کل، چل مدینے چل، تیری مشکل ہوگی حل، چل مدینے چل، چل مدینے چل، چل مدینے چل، سبحان اللہ، تیری مشکل ہوگی حل، چل مدینے چل، ہے ایک دن مرشد نے آ کر یہ کہا، چل مدینے چل، کیا شان ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیر و مرشد کے ساتھ قافلہ چل مدینہ میں شریک ہونا اور ان کے ساتھ ان کی آنکھوں سے گنبد خضرا کا دیدار کرنا نصیب ہو۔ آمین آمین آمین۔ میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، اتاری ہوں اتاری۔ اللہ پاک ہم سب کو مدینے کے عشق و محبت میں ہمیشہ
وارفتہ رکھے، ان کے عشق و محبت میں تڑپتا رکھے، مدینے کے ہجر و فراق میں رونے والی اللہ پاک ہم سب کو آنکھیں عطا فرمائے، اور بار بار ہزار بار حرمین طیبین کی بعد اب حاضریہ نصیب فرمائیں۔ آئیے میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے بزرگوں کے میلاد کے اس ایپیسوڈ میں، اس پروگرام میں ہم مزید سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات اور خصوصیات کو سنتے ہیں۔ قرآن مجید میں پارہ 18 سورہ فرقان آیت نمبر 1 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ ترجمہ کنز الایمان، بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اتارا قرآن اپنے بندے پر جو سارے جہاں کو ڈر سنانے والا ہے۔ معلوم ہوا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سارے جہانوں کو ڈر سنانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام جہانوں کے رسول ہیں، عالم ارواح کے بھی آپ رسول ہیں، عالم دنیا کے بھی رسول ہیں، عالم برزخ کے بھی رسول ہیں۔ اس لیے آپ کی رسالت یہ تقاضا کرتی ہے کہ آپ کا تعلق ہر وقت تمام جہانوں کے ساتھ بدستور قائم رہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اس دنیا میں تشریف فرما تھے تو عالم برزخ کے ساتھ بھی مسلسل تعلق قائم تھا۔ اب جب آپ عالم برزخ میں تشریف لے گئے تو اب بھی دنیا کے ساتھ آپ کا تعلق یعنی آپ کی ریلیشن شپ بدستور قائم ہے۔ اسی لیے تو میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان اگر نہ ہو تو جہان کہاں ہے؟ یعنی جان نکل جائے تو پھر روح نکل گئی تو پھر بات ہی ختم ہو گئی۔ تو جان ہے وہ جہان کی، ساری جہان کے یہ جان ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں۔ آئیے میرے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیگر اعضائے مبارک، آپ کے جسم اقدس کے دیگر حصوں کے معجزات اور ان کے خصوصیات کو سنتے ہیں۔ اے عاشقان میلاد، ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سراپا معجزہ ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک یعنی بال مبارک ایسے بے مثال اور با کمال ہیں کہ صدیاں گزر گئیں، سینکڑوں سال گزر گئے، آج بھی الحمدللہ دنیا میں ہزاروں عاشقان رسول کے پاس صحیح سلامت موجود ہیں۔ آج بھی منہ مبارک کی برکت سے شفا ملتی ہے، منہ مبارک کی برکت سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھ کی بات کیجئے تو یہ وہ مبارک ہاتھ ہیں کہ ان کی برکت سے شفا ملتی ہے۔ ہاتھ مبارک جس چیز کو چھو جائیں اسے زندگی بخش دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آسیب زدہ پر ہاتھ مبارک پھیرا تو شفا مل گئی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ نکل آئی تو سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے پاکیزہ ہاتھ سے آنکھ کا ڈھیلا واپس اس کے مقام پر رکھ دیا تو شفا نصیب ہو گئی، گویا کہ وہ نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ درست ہو گئی۔ بلکہ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ آخری عمر میں وہ آنکھ جس کو میرے آقا نے درست کیا تھا، وہ آنکھ جو ڈھیلا نکل آیا تھا، اس کی روشنی زیادہ تھی بنسبت اس آنکھ کے جو دوسری آنکھ جو سلامت تھی، جس کو نسبت مصطفیٰ مبارک ہاتھ کا جو ہے اس کو سہارا ملا، اس کی روشنی آخری وقت تک جو ہے برقرار رہی۔ ایک مرتبہ حضرت بشر بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر ہاتھ پھیرا تو ان کی یہ حالت ہو گئی کہ جس مریض کو وہ ہاتھ لگاتے وہ شفا پا جاتا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کے جسم پر ہاتھ لگایا تو ساری زندگی ان کے جسم سے تازہ خوشبو مہکتی رہی۔ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا
غنی کر دیا، موج بحرِ سخاوت پہ لاکھوں سلام، موج بحرِ سخاوت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کیا ہی خوب آقا علیہ السلام کی مدح و سرائی کی۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ اس کی وضاحت بھی سن لیجئے، یعنی ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبان تقدیر الہی کی چابی ہے۔ جیسے جیسے یہ مبارک زبان ہلتی چلی جاتی ہے، واقعات ویسے ہی ہوتے چلے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ زبان سے جو نکل گیا وہ اللہ پاک اسے پورا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس زبان کے کمالات دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ کائنات کے گوشے گوشے پر اس کی حکومت ہے، اور ایسی حکومت ہے، ایسی حکومت پہ لاکھوں سلام ہوں۔ اللہ پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اختیارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے جو کمالات رب تعالیٰ نے عطا کیے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبان مبارک سے بس بات نکلنے کی دیر ہوتی تھی، جو فرماتے وہی ہو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے۔ میرے آقا پیارے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ علی سے سردی گرمی دور فرما۔ اس دعا کے بعد مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی یہ حالت ہو گئی کہ نہ آپ کو سردی لگتی تھی نہ گرمی۔ آپ گرمیوں میں موٹے کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں باریک کپڑے پہنتے ہیں، جبکہ سردیوں میں ٹھنڈی لگتی ہے تو موٹے کپڑے پہنے جاتے ہیں، کمبل اوڑھی جاتی ہے، اور گرمیوں میں جو ہے پتلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، لیکن آپ کمبل اوڑھ لیتے تھے۔ تو گویا کہ یہ زبان مصطفیٰ سے کیا نکلا، ان سے سردی اور گرمی کی وہ تاثیرات جو ہے وہ ختم کر دیے۔ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ بلکہ یہ تو سراپا معجزہ نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کے مقدس اعضاء کے معجزات ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک ہی کی بات کی جائے تو نام مقدس محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایسی ایسی برکات ہیں کہ وہ سبحان اللہ اس بنی اسرائیل کا جو واقعہ ابھی ہم نے سنا کہ 100 سال کا گناہ گار تھا، تعظیم کی اس نام پاک کی، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا، رب کائنات کو یہ ادا ایسی پسند آئی کہ اس کے 100 سال کے گناہ معاف فرما دیے اور اس کی بخشش فرما دی۔ روایتوں میں ہے جس گھر میں محمد نام کی نسبت والا کوئی بچہ ہو اس گھر میں برکت ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو میری محبت میں میرے نام کی برکت لینے کے لیے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے، وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد،
میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا سہارا نام محمد۔ پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام مبارک کی برکتیں کیا آپ کہنے، سبحان اللہ۔ یہ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم پاک کے چند معجزات کا مختصر بیان ہے۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، قلم کہتے ہیں پین کو، قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہو گئی، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کریمہ جو آپ کے معجزات ہیں، جو آپ کے اوصاف کریمہ ہیں، اس کا ایک باب، ایک چیپٹر بھی پورا نہ ہو سکا، زندگیاں ختم ہو گئی، قلم ٹوٹ گئے، لیکن آقا آپ کے شان و شوکت کو بیان کرنا یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تیرے تو وصف عیب تنا ہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہو تجھے۔ آئیے اس آقا پیارے داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف کی طرف بڑھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت اپنے مکتب میں ایک جگہ یوں فرماتے ہیں، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، اے رضا یعنی اللہ پاک خود صاحب قرآن آپ کا مدح سرائی کرنے والا رب تعالی ہے، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح ہے حضور، تجھ سے کب ممکن ہے، اے رضا تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف و توصیف کرنا یہ تیری شان نہیں ہے۔ اب اپنے انداز سے ہم جو ہے کریں گے، یہ آپ کی عاجزی تھی، جو مدح و سرائی کا حق ادا کیا ہے، جو نعتیہ کلام کے ذریعہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی جو شمع روشن کی ہے، یہ ایک مجدد ہی کا کارنامہ ہے جو میرے امام احمد رضا نے کیا۔ اے ایف جی این چینل کے ناظرین، اے بزرگوں کے میلاد کے پروگرام میں شامل ہونے والوں، آئیے اپنے آقا کریم، آقا رحیم، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرتے ہوئے جشن ولادت کی خوشی میں روزہ بھی رکھیں۔ یاد رہے یہ نفل روزہ ہے، جس سے بن پڑے، طبیعت ساتھ دے تو روزہ رکھ لینا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے جس نے ثواب کی امید رکھتے ہوئے ایک نفل روزہ رکھا، اللہ پاک اسے دوزخ سے 40 سال کے فاصلے کے برابر اسے دوزخ سے دور فرما دے گا۔ معجم الکبیر کی روایت میں ہے جس نے ایک نفل روزہ رکھا اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جائے گا جس کا پھل انار سے چھوٹا اور سیب سے بڑا ہوگا، وہ شہد جیسا میٹھا اور خوش ذائقہ ہوگا۔ اللہ پاک روز قیامت روزہ دار کو اس درخت کا پھل کھلائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہو سکے تو 12 ربیع النور شریف کو روزہ رکھنے کی بھی نیت کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اداؤں کو ادا بھی کریں، اور جلوس میلاد میں بھی شرکت کرنا ہے کہ میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت فرما کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ جلوس کے ساتھ، صحابہ اکرام کے جلوس کے ساتھ مدینے کی گلیوں میں آپ تشریف فرما ہوئے، اور آپ کو خوشی ہوگی یہ جان کر جب ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ دن بھی 12 ربیع النور شریف کا ہی تھا۔ صحابہ نے اپنے نیزوں پر، اپنے تلواروں پر جو ہے
پرچم لہرائے. پرچم لہراتے ہوئے بنی سعد کی بچیوں نے یہ نغمے گا کر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے جلوس کے ساتھ مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہوئے تو پتہ چلا کہ جلوس کے ساتھ جانا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے آگے پرچم کشائی کرتے ہوئے صحابہ کرام چل رہے ہیں. یہ پرچم لے کر چلنا، پرچم کشائی کرنا، یہ اللہ پاک کو بھی پسند ہے. جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں، ان کو حکم دیا گیا، اے جبریل میرے محبوب کی ولادت کا وقت قریب آ رہا ہے، جاؤ جنت سے پرچم لے جا کر ایک خانہ کعبہ کی چھت پر، ایک مشرق اور ایک مغرب میں، اور بر روایت دیگر بی بی آمینہ کے مکان عالی شان اور کوہ طور پر پرچم نصب کیا گیا. روح الامین گاڑا، روح الامین گاڑا، کعبے کی چھت پہ جھنڈا تا عرش اڑا پھرے را صبح شب ولادت. تو ایف جی این چینل کے ناظرین، ہمیں پرچم کشائی کر کے، نعت خوانی کر کے، میلاد پاک کا اہتمام کر کے، نیاز کا انتظام کر کے، اپنے گھر والوں کے لیے لنگر کا اہتمام کرے، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوست احباب کو بھی آپ لنگر پہنچائیں. جلوس میلاد میں بھی شریعت و سنت کے مطابق چلیں. اور 12 ربیع النور شریف کو تو خاص طور پر مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، جو مانگنا ہے مانگو، جو لینا ہے سو لے لو. یہ ولادت کی ایسی گھڑیاں ہیں نا کہ یہ وہ مقدس گھڑی ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی مقدس گھڑی میں سمجھتا ہوں نہیں ہوگی مسلمان کے لیے، کہ جس گھڑی، جس ساعت میرے آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت وینا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. تو آقا علیہ السلام جس گھڑی تشریف لائے نا، وہ آقا علیہ السلام کی گھڑیاں جو ہے ولادت کی، وہ مقدس وقت ہے کہ اس وقت جو دعائیں مانگے، صبح صادق کے وقت کھڑے ہو کر قیام کرے اور آقا علیہ السلام کی ولادت کا صدقہ اللہ پاک سے مانگے. یہ وہ گھڑی ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت تمام نبیوں کے سردار، تمام رسولوں کے سالار اس دنیا میں تشریف لے آئے. اور یہ وہ نبی ہیں کہ جن کے بارے میں رب تعالیٰ کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ اے نبی، اگر تمہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں زمین کو بناتا، نہ آسمان، نہ لوح و قلم کی تخلیق ہوتی، یہاں تک کہ اے محبوب اگر تمہیں بنانا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا بھی اعلان نہ فرماتا، یعنی میں اپنے رب ہونے کا بھی اعلان نہ فرماتا. تو پتہ چلا کہ آقا علیہ السلام وجہ کائنات ہے، انہی کے صدقے سب کچھ یہ نظام ہے. تو اس آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشیوں کا واسطہ پیش کر کے اللہ پاک سے مانگے، انشاءاللہ جھولیاں بھرے گی. لیکن شریعت کے مطابق کوئی ڈھول باجے نہ ہو، آرکیسٹرا نہ ہو، جو ہے بے پردہ عورتیں نہ ہوں جلوس کے اندر. اس طرح بہت سارے جو ہے تحفظات کے ساتھ، شریعت اور سنت کی پابندی کے ساتھ آپ جلوس نکالیں. مجھے یاد ہے تقریباً آج سے 30-35 سال پہلے جب ہمارا جلوس ختم ہوا تھا اور جلوس کے اختتام پر جو پولیس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے وہاں پر، ڈیپٹی کمشنر آف پولیس، میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کو یہ جلوس کیسا لگا؟ تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ دعوت اسلامی والے، انہیں اس وقت ہم ہرا امامہ پہنتے تھے، کہا کہ یہ ہری پگڑی والے جس طرح آپ لوگ جلوس میں تھے نا، اسی کو اگر سارے پیچھے والے فالو کرے، جس نظم و ضبط کے ساتھ، جس انداز کے ساتھ، جس سسٹم کے ساتھ آپ لوگوں نے بڑے پیارے انداز میں جلوس کو چلایا ہے، اگر آپ لوگوں کے انداز سے سارے فالو کریں نا تو ہم پولیس والوں کو آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ ہم پولیس والے آتے ہی لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے، وہ ساری چیزیں تو آپ ہی مینٹین کر رہے تھے. مسلمان نہیں ہے، ڈیپٹی کمشنر آف پولیس ہے، لیکن وہ بھی ہمارے جلوس سے متاثر ہو رہا ہے. تو اپنا انداز ایسا اختیار کرے جلوس کے اندر بھی کہ اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ سے قریب ہو جائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو شریعت و سنت کے مطابق ولادت کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرمائے. آنے والے ہیں سرکار، آنے والے ہیں سرکار، نور کی بدلی نور کی برکھا، نور کی بدلی نور کی برکھا، نور کی ہے بوچھار، آنے والے ہیں سرکار، آنے والے ہیں سرکار.
دین کا پرچم سدرا والے کعبہ پر لہرائے، کعبہ پر لہرائے، اور قدم قدم پر حور و ملائک اپنی آنکھیں بچھائے، اپنی آنکھیں بچھائے۔ خلد بادام آج بنا ہے، خلد بادام آج بنائے، آمنہ بی کا دوار آنے والے ہیں سرکار، آنے والے ہیں سرکار، آنے والے ہیں دنیا میں سارے جہاں کے آقا، آنے والے ہیں دنیا میں سارے جہاں کے آقا، اور فارا کی چوٹی سے گونجا الا اللہ کا نعرہ، الا اللہ کا نعرہ، کانپ رہے خوف سے پرچم کفر کے پیروکار، آنے والے ہیں سرکار، آنے والے ہیں سرکار۔ نور کی بدلی نور کی برکھا، نور کی ہے بوچھار، آنے والے ہیں سرکار، آنے والے ہیں سرکار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں ایف جی این چینل کے ناظرین کو بعض لوگ وسوسہ دیتے ہیں، آنے والے ہیں سرکار، کیا ہر سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے جو آپ ہر سال جشن ولادت کی خوشیاں مناتے ہیں؟ یقیناً ہر سال تو میرا آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت نہیں ہوتی، لیکن وہ گھڑی جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، اس کا جشن منانا یہ شریعت میں کہیں روکا نہیں گیا۔ ویسے تو ہر سال 27ویں رمضان کو دنیا بھر میں ختم قرآن کا اہتمام کیا جاتا ہے، نہیں ہوتا لیلۃ القدر میں؟ آپ کہیں گے قرآن مجید میں اس کا ثبوت ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن مجید میں ہے کہ یہ قرآن اس میں نازل ہوا، تو یقیناً شب قدر میں یہ نازل ہوا ہے، لیکن ہر سال تو نہیں ہوتا نا۔ 1450 سال پہلے کم و بیش قرآن نازل ہو چکا، لیکن چونکہ اس رات کو اسے نسبت حاصل ہو گئی تو صبح قیامت تک اس رات کی یاد منائی جائے گی، جشن منایا جائے گا، لیلۃ القدر کی برکتیں لوٹنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ان انداز کو اختیار کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ جب میرے پیارے داتا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ میں جو یہود ہیں وہ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استفسار فرمایا، پوچھا کہ یہ اہل مدینہ میں جو یہود ہیں یہ عاشورے کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ بتایا گیا کہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون بما اس کے لشکر کے دریائے نیل میں غرق ہوا تھا، اب یہ فتح یابی کا جشن منا رہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ نہ فرمایا کہ صدیاں گزر گئی، سینکڑوں سال گزر گئے، اب اس کے بعد ہر سال تو موسیٰ علیہ السلام دریائے نیل کو پار نہیں کر رہے، ہر سال تو فرعون غرق نہیں ہو رہا، اور یہ یاد منانا غلط ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ پاک کے پیارے رسول مقبول بی بی آمینہ کے مہکتے مہکتے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی یاد منائیں، ان کے فتح یابی کا جشن ہم منائیں۔ اب چونکہ یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، آئندہ سال ہم اگر زندہ رہے تو عاشورے کے 10
10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ پہلے یا بعد میں ہم رکھیں گے، تو پتہ چلا کہ صدیاں پہلے گزرنے والا واقعہ، اس واقعے کی بھی یاد تو باقی رکھا گیا ہے، اس کا جشن منانے کا طریقہ ہم کو دیا گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم کو سکھا دیا کہ بھلے صدیاں گزر جائیں، ہزاروں سال گزر جائیں، جب وہ دن آئے تو اس دن کو منایا جائے۔ تو اے ایف جی این چینل کے ناظرین، ہم صبح قیامت تک جشن منائیں گے۔ اے ایف جی این چینل کے ناظرین، جشن ولادت کی خوشیاں مناتے رہیے، اپنے آنے والی جنریشن کو بھی یہ میسیج آپ پاس آن کرتے رہیے، ان کو بھی یہ تربیت دیتے رہیے۔ اگر ان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو بھی دعوت اسلامی کے مشکبار مدنی ماحول سے وابستہ کریں، دعوت اسلامی کے زیر تمام مدنی قافلوں میں سفر کروائیں، ایف جی این چینل دیکھیں اور اس کی دعوت عام کرے۔ اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ہمارے عقائد و اعمال کی اصلاح ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اس ایپیسوڈ کا اگلا حصہ لے کر، بزرگوں کا میلاد لے کر پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خوب خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے نبی آ گئے، پیارے نبی آ گئے، سونے نبی آ گئے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار آئے، مرحبا دلدار آئے، مرحبا سالار آئے، مرحبا مختار آئے، مرحبا غمخوار آئے، مرحبا